بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کے اہل و عیال، رشتہ دار، دوست احباب سب ٹھیک ہوں گے. اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز اور پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ چین کے اوپر ہیں. چائنا میں بہت ہی بڑی کچھ ایکٹیویٹیز پچھلے کئی دنوں سے جاری ہیں، جن میں آپ کے علم میں ہے کہ 31 اور 1 سپٹمبر کو ہونے والا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو 80واں اجلاس تھا، وہ ابھی خبروں کے اندر ہیڈ لائن تھا ہی کہ اس کے ساتھ ہی 3 سپٹمبر کو ہونے والی جو ملٹری پریڈ ہے اس نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا. دنیا ایک الگ ڈائنامکس پہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے. چائنا نے اپنی جو ملٹری کیپیبلٹیز کا اظہار کیا ہے اس ملٹری پریڈ کے اندر، اس کے اوپر بات کریں گے آج کے ویلاگ میں. اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو کی ٹیک اوے ہے اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن کیونکہ دونوں چیزیں دونوں ٹاپک بڑے اہمیت کے حامل ہیں، تمام جو ہمارے پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے والے ہیں ان سب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو یہ ایک سپر پاور چائنا جو اب دنیا کو اکانومی میں بھی اور دفاعی طاقت کے اعتبار سے بھی اپنی صلاحیتوں کا لوا منوا چکی ہے، اس کے حوالے سے جو ہماری اپنی یہاں موجود رہ کے جو آبزرویشن ہیں بیجنگ میں، اور اسی طرح جو تینجن کے کانفرنس میں 80 میں بھی میں تھا اور بیجنگ کی پریڈ بھی میں نے اٹینڈ کی، تو دونوں جگہوں پہ جو آنکھوں دیکھا حال ہے وہ آپ کو اور آپ کے دیکھنے والوں تک پہنچے. سب سے پہلے ہم 80 سے شروع کرتے ہیں. اور 80 کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ آلموسٹ جو 80 پہ کافی بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور میں دوبارہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ایک تاریخی اجلاس تھا. دنیا کے 26 سے زائد جو سربراہان مملکت تھے وہ اس کے اندر شریک ہوئے. یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل، 80 کے سیکرٹری جنرل سمیت جو بڑی شخصیات تھی وہ یہاں موجود تھیں. جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اس کے اندر جو اپنا ایک نیریٹو دیا وہ بڑا لاؤڈ اور کلیئر تھا، اور جو گلوبل گورننس کے اوپر انہوں نے زور دیا. پھر ملکوں کے اندر جو آپس میں کوآپریشن ہے، تعلقات کی بہتری ہے، اس کے اوپر بات کی. ایک 80 بینک کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کی، اور اپنا جو انہوں نے بتایا کہ ہم مختلف ملکوں کے اندر جو آلریڈی فائنینشیل انپٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے $2 بلین کا ان ملکوں کے ساتھ 80 ممالک کے ساتھ بات کی کہ ہم وہاں کریں گے 2 بلین RMB، اور پھر 10 بلین RMB کا اگین انہوں نے کہا کہ ہم ایک فیوچر میں جوائنٹ وینچر کریں گے. تو یہ بہرحال بہت ہی براڈر ایک اسپیکٹرم میں MOUs ہوئے، اور پاکستان نے اس میں ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک چھکا لگایا. وہ یہ تھا کہ 80 کے پلیٹ فارم میں چائنا کے اندر تینجن میں بیٹھ کے ارمینیا کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ٹائز کو لاک کیا، ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ارمینیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو شروع کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی ایک بڑا سگنل تھا کہ ظاہر ہے چائنا کی میزبانی میں یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا تھا، تو یہاں یہ جو سگنل دینا تھا اس کا بھی ایک بڑا ڈپلومیٹک امپیکٹ ہے. تو ایک تو اس کے اوپر ہم نے بات کی، پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اس لیے اس کو میں مختصر کرتا ہوں. اور اب میں آتا ہوں جو 3 سپٹمبر کو ہونے والی پریڈ تھی، اس پریڈ میں بھی موجود تھا، اور اس پریڈ کا پوری دنیا میں اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے. اور پوری دنیا میں اس وقت وہ پریڈ آپ کہہ لیں کہ زیر بحث ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور ایک جو اس میں ٹویٹ ہے ایک چائنیز ایکسپرٹ ہیں ان کا، انہوں نے کہا کہ ڈیورنگ دا 1949 پریڈ، یعنی جب چائنا نے یہ جنگ آزادی جیتی تھی، جب جاپنیز کو شکست ہوئی تھی. میں اس طرف آؤں گا کہ وہ جنگ کیا تھی، مختصر آؤں گا، لیکن پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ پریڈ میں کیا ہوا. تو انہوں نے لکھا کہ ڈیورنگ دا 1949 پریڈ چائنا ہیڈ اونلی 17 ملٹری ایئر کرافٹ اینڈ salvaged equipment فرام فارن نیشنز. صرف 17 ملٹری ایئر کرافٹ تھے چائنا کے پاس 1949 میں. ٹوڈے چائنا ہیز دا کمپلیٹ ویپن مینوفیکچرنگ سپلائی چین ٹو پروڈیوس 100% ہوم میڈ اکوپمنٹ اینڈ دیز آر دا اونلی وٹ وی وانٹ ٹو شو یو. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو اکوپمنٹ آج ملٹری کا آپ نے دیکھا، یہ صرف وہ ہے جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، اور یہ سارا وہ ہے جو ہم نے خود بنایا ہوا ہے، اور ہم جو آپ کو نہیں دکھا رہے وہ کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگائیں. اب میں چائنا کی جو جنگ آزادی ہے اس کے اوپر مختصراً جاؤں گا کہ وہاں ایگزیکٹلی کیا یہ کردار تھا اور کیا صورتحال تھی جب جاپنیز نے چائنا کو پہلی دفعہ، جب چائنا پہ انہوں نے چائنا کو انویٹ کیا، چائنا پہ جب پہلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حملہ کیا گیا، تو تب سے لے کے
اب تک جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور آج جو چائنا کا وی ڈے تھا، وکٹری ڈے، یہ یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں، یقینی طور پہ اس کے اوپر کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے کہ چینی قوم ڈیزرو کرتی ہے، اس سے بھی بڑے ڈیزرو کرتی ہے، کیونکہ جب چائنا کو ورلڈ وار 2 کے اندر جب جیپنیز نے ایک بروٹل انویژن کیا، تو اس میں جس طرح چائنیز قوم لڑی، جس طرح چائنیز نیشن کھڑی ہوئی، جس طرح چائنا نے سیلف ریزیلینٹ اسٹرگل کی، تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ کتابیں، ڈاکومنٹریز، ویلاگ یہ کافی نہیں ہے۔ 35 ملین چائنیز کا قتل عام کیا گیا جاپان کی طرف سے، اور لینڈ کے کچھ حصے کو کیپچر کیا گیا، ان کے گاؤں جلا دیے گئے، بمبارڈمنٹ کی گئی، جدید اسلحہ اس وقت کے حساب سے چائنا کے خلاف استعمال کیا گیا، لیکن ایون دین چین کے لوگوں نے، چائنا کی جو اس وقت کی بھی لیڈرشپ تھی، انہوں نے بھی اپنی قوم کو ری یونائٹ کیا، اپنی قوم کو کھڑا کیا، اور فائنلی چائنا اتنا سیلف لیسلی چائنیز لوگ لڑے اس جاپنیز ایگریشن کے خلاف کہ فائنلی وہ یہ جنگ جیتے، اور پھر جاپنیز سرنڈر کر کے یہاں سے بھاگے۔ لیکن جس طرح کا فاشسٹ ان کا کردار تھا، جس طرح کی بروٹیلیٹی تھی، جس طرح بربریت تھی، اور وہ بھی چائنا کو ایک ایسے حالات میں کہ جب چائنا ابھی بڑا آپ کہہ لیں کہ ابھی ابھی اپنے آغاز کی طرف آ رہا تھا، جو ماڈرن چائنا تھا، تو لیکن بہرحال چائنا نے الٹیمیٹلی اس جنگ کو جیتا، اور جنگ کو جیتنے کے بعد آج جب ہم اس کی 80ویں، آج ہی ہر 10 سال کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پریڈ ہوتی ہے، ملٹری پریڈ، یہ 10 سال بعد تھی۔ میں خود کو بھی لکی سمجھتا ہوں کہ میں اس کا حصہ تھا، بیٹھا وہاں، دیکھا چائنیز نیشن کا جذبہ، دیکھا لوگوں کی اپنے وطن سے محبت دیکھی، لائلٹی دیکھی، کمٹمنٹ دیکھی، اور ایک میسج بھی دیکھا کہ ہماری طرف جو نظر اٹھا کے دیکھے گا ہم اس کو خاک میں ملا دیں گے۔ یہ ان کی آج آنکھوں کے اندر عزم تھا۔ انہوں نے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے قربانیاں دی، اور حتیٰ کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی آج اس کے اوپر مبارک دینے پہ مجبور ہوئے، گو کہ وہ ڈیفینیٹلی اس وی ڈے کے اوپر زیادہ خوش بھی نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن جو میسج تھا چائنا کا، ایک جو اسپیشلی DF-5C لیکوڈ انٹر کانٹیننٹل اسٹریٹجک نیوکلیئر میزائل، یہ دنیا میں کہیں بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے، اور چائنا ڈیبٹس ایئر لائنز JL-1 سب میرین لانچ JL-3 لینڈ بیس DF-61 DF-31BG۔ یہ ایک چائنا کی طرف سے بڑا کلیئر میسج تھا کہ چائنا کوئی بھی جیپنیز ہو، ورلڈ وار 2 جیسے حالات ہوں، کوئی اور چیز ہو جائے، کوئی بھی چائنا کی طرف اب نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ چائنا نے اپنے ڈیفنس کو مضبوط کر لیا۔ اور چائنا نے یہ ڈیفنس مضبوط کیوں کیا؟ میں نے آپ کو کہا کہ جیپنیز ورلڈ وار 2 میں چائنا نے 35 ملین لوگ کھوئے، تو یہ ایک بہت بڑی قیمت تھی۔ اس کے بعد چائنا نے سیلف ڈیفنس پہ کام کیا، اور آج چین اپنی ملٹری کیپیبلٹی کے اندر انڈیپینڈنٹ ہے، اپنی خود ساختہ، خود بناتے ہیں، یہ باہر کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو کسی بھی ملک کے لیے دفاع بڑا اہم ہوتا ہے، اور ہمیں بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملٹری اکوپمنٹ کو اور اپنی فوج کو مزید اپ گریڈ اور ویل اکوپڈ کرنے کی طرف کام کرنا چاہیے، کیونکہ جس آج چائنا ایک طرف SCO میں ایک طرف اپنی اکانومی کا لوہا منوا رہا ہے، دوسری طرف چائنا نے آج پریڈ کے اندر یہ ملٹری اکوپمنٹ کا ڈسپلے کر کے، شو آف کر کے ایک اور میسج دیا ہے کہ ہم صرف کوئی معاشی طاقت نہیں ہے، معیشت کے اوپر تو دنیا کے اور بہت سے ملک کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں کتنے ایسے ممالک ہیں جن کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، پیسہ ہے، آئل ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کی ساورنٹی ایٹ سٹیک ہے۔ کبھی بھی کوئی ایک اگریسر پاور ان کے ریسورسز کو لوٹنے، ان کے ہاں حملہ آور ہو جائے گی، ان کے لوگوں کو قتل کرے گی، ان کے ریسورسز لے جائے گی۔ لیکن چائنا نے یہ میسج دیا کہ ایک طرف ہم اگر ایک اکانومیکلی ایک اسٹرینتھ ہیں، تو دوسری طرف اب ہم کوئی ترن والا نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے گا، ایگریشن کرے گا اور ہمیں بہا کے لے جائے گا۔ چائنا نے بڑا واضح کیا ہے کہ اب ہم نے اپنی کیپیبلٹی اس حد تک لے گئے ہیں کہ غلطی سے بھی ہماری طرف نہیں سوچنا کہ ہمیں کوئی آپ نقصان دے سکیں گے۔ پھر پریزیڈنٹ پیوٹن رشیا کا یہاں موجود ہونا، نارتھ کورین کا یہاں موجود ہونا،
وزیر اعظم پاکستان کا یہاں موجود ہونا اور اس ریجن کی تمام بڑی قوتوں کے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز کا یہاں موجود ہونا اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ ایک الائنس کا ایک طرح کا میسیج تھا، ایک طرح کا جو پاور کا جو سینٹر ہے وہ چین کی طرف آ رہا ہے، اس کا میسیج تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ایکٹیویٹی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایکٹیویٹی کا ایک بہت بڑا دور رس امپیکٹ ہوگا اور یہ ایکٹیویٹی دنیا کو یہ بتانے جا رہی ہے، اور چین کی جو سب سے پازیٹیو چیز ہے کہ چائنا پیس کو پرائیورٹی دے رہا ہے، چائنا پروگریس اور ڈیولپمنٹ کو پرائیورٹی دے رہا ہے، چائنا کی کو ایگزسٹنس کی پالیسی ہے۔ چائنا ان پچھلے کئی سالوں میں، آج یہ 80th انہوں نے وکٹری بنائی، تو ان 80 سالوں میں چائنا نے کسی دوسرے ملک کا 1 انچ کے اوپر قبضہ نہیں کیا، کسی کے ریسورسز کو لوٹا نہیں، کسی کے اوپر بدماشی نہیں کی، زبردستی نہیں کی۔ تو چین کو ایگزسٹنس، ڈیولپمنٹ، گلوبل گورننس، میوچل جو شیئرڈ کمیونٹی اور میوچل انٹرسٹ کے آبجیکٹیو اور ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اور دنیا اب ہاتھ میں ہاتھ ملا کے کھڑی ہو رہی ہے ساتھ۔ تو یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ایونٹ تھا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے اوپر بات کریں۔ اس میں بہت کچھ ہے کہنے کو، آف کورس ٹائم بہت کم ہے، پوری دنیا کا میڈیا آج اسی کے اوپر بات کر رہا ہے، پوری دنیا آج ٹویٹر کے اوپر چائنا ٹاپ ٹرینڈ ہے، ملٹری پریڈ ٹاپ ٹرینڈ ہے، پریزیڈنٹ شی جن پنگ آج دنیا بھر میں ٹرینڈ کر رہے ہیں، اور جو اس پیس کے دشمن ہیں، جو امن کو ہر حال میں سبوتاج کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی آج کا دن بڑا پریشان کن دن ہے۔ تو بہرحال یہ اوورآل امن کے لیے، اس ریجن کے لیے بڑا مثبت دن ہے، اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ بلسڈ ہے جس کے پاس چائنا جیسا ایک دوست ہے، اور چائنا اور پاکستان مل کے امن کے لیے اور گلوبل گورننس کے لیے، کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے ایک بہت بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور پاک چین دوستی زندہ باد کامنٹس میں بھی لکھیں اور اس کا پریکٹیکلی مظاہرہ بھی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک چین دوستی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔